ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور بتائیں آپ کو کہ کراچی کے 5 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے چیئرمین کی 3 نشستیں سمیت 10 میں سے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے میدان مار لیا۔ گزشتہ روز چیئرمین، وائس چیئرمین اور وارڈ ممبران کی 10 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی، جس میں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق چیئرمین کی 3 نشستوں پر 10 میں سے 6 سیٹوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب قرار پائے۔ گزشتہ روز ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی 2 جبکہ پی ٹی آئی اور آزاد امیدوار ایک نشست پر کامیابی حاصل کر پائے۔ کراچی کے 5 اضلاع کے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صدر یو سی 13، ملک گڈھا یو سی 7 سے چیئرمین اور ماڑی پور یو سی 3 سے چیئرمین کی 3 نشستیں اپنے نام کیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب یو سی 13 صدر ٹاؤن سے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی کے امیدوار نور الاسلام کو شکست دے دی۔ پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب نے 3976 جبکہ جماعت اسلامی کے امیدوار نے 1566 ووٹ حاصل کیے۔ مرتضی وہاب کی کامیابی پر جالوں نے جشن منایا، کارکنوں نے خوشی میں بھنگڑے ڈالے اور رقص کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی جشن میں پہنچے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سندھ بھر میں بلدیات کے ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے جے امیدواروں کو مبارکباد دی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر مرتضی وہاب، سلمان عبداللہ مراد اور ڈپٹی میئر سکھر ارشد مغل کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے بلدیاتی ضمنی انتخابات میں میدان مار لیا ہے۔ کراچی سمیت پورے سندھ نے نفرت و تقسیم کی سیاست کو ایک بار پھر شکست دے دی۔ عوام نے اپنے فیصلہ سنا دیا۔ اب انشاءاللہ 8 فروری کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت نوشتہ دیوار ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اپنی جیت پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے نام کر دی اور کہا آج بھی اپنے موقع پر قائم ہوں کہ مل کر کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں۔ مرتضی وہاب نے گفتگو میں کہا میثاق کراچی پر مل کر تمام جماعتیں ساتھ دیں۔ اس سے قبل کارکنان سے خطاب میں مرتضی وہاب نے کہا تھا کہ مخالف سیاسی جماعتوں کی کوششوں کے باوجود میں سرخرو ہوا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ آج وہ نعرہ سچ ہو گیا، تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف یہ تو ٹریلر تھا، اصل میں تو عام انتخابات میں بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنوانا ہے۔ میئر کراچی نے کہا کہ اس جوش کو ایسے ہی زندہ رکھنا ہے جب تک بلاول بھٹو وزیر اعظم نہیں بنتے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج پھر سر فہرست ہے اور شہر کا فضائی معیار انتہائی آلودہ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 383 ریکارڈ کیا گیا اور دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں بھارتی دارالحکومت دہلی کا دوسرا نمبر ہے۔ کراچی کا آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرا نمبر ہے، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 191 ریکارڈ کیا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی میں 151 سے 200 درجے تک آلودگی مضر صحت ہے، 201 سے 300 درجے تک آلودگی انتہائی مضر صحت، جبکہ 301 سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے کئی شہر اسموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ سرگودا میں سانس، دمہ، گلے اور پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ میں ایک اور بری شکست۔ ورلڈ کپ 37ویں میچ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 243 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی۔ اس میچ میں فتح کے ساتھ بھارت نے موجودہ ورلڈ کپ میں ناقابل شکست رہنے کا اعزاز برقرار رکھا۔ بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں وراٹ کوہلی کی ناقابل شکست سنچری کی بدولت 326 رنز بنائے، جس کے جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم صرف 83 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔